السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وخاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تجوید کی تیسری کلاس میں تمام سامعین کو بہت بہت خوش آمدید۔ تو آئیے آج ہم تجوید کے تیسرے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو تجوید، آج ہم بات کریں گے تجوید کے حوالے سے۔ ایک ٹاپک ہے کہ کیفیات تلاوت کے درجے کتنے ہیں۔ کیفیات تلاوت کے درجے کتنے ہیں؟ کیفیات تلاوت کے درجے 3 ہیں۔ پہلا ترتیل، دوسرا تدویر، اور تیسرا حدر۔ ترتیل کیا ہے؟ ترتیل ہے قرآن مجید کو آہستہ آہستہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کا نام۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ترتیل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ہوا تجوید الحروف و معرفہ الوقوف، یعنی حروف کا تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف کا ماہر ہونا، یعنی وقف صحیح کرنے کا ماہر ہونا، اسے کیا ہے؟ ترتیل کہتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے، سورۃ المزمل میں ہے، ورتل القرآن ترتیلا۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کیسے کرنی ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، کہ خوب ٹھہر ٹھہر کر جو ہے ترتیل کے ساتھ تلاوت کرو۔ تو اسی طرح آگے ترتیل کے حوالے سے بنیادی طور پر 5 اصول جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، کہ پہلے کہ اس کے مخارج کا لحاظ کیا جائے، کہ جیسے قلبن ہے، قلبن، قلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل ہے۔ اسی طرح قلب، قاف کو کاف پڑھ دیا تو قلبن بن گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کتا۔ مخارج میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرا اصول ہے کہ اس کی حرکات کو تبدیل نہ کرنا۔ حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ حرکات میں تبدیلی سے بھی جو ہے ترجمے میں فرق آ جاتا ہے۔ جیسے انعمت، انعمت اللہ سے مخاطب ہو کے اللہ کی طرف ضمیر ہے کہ تو نے انعام فرمایا، تو نے انعام فرمایا، یعنی اللہ نے انعام فرمایا۔ جب ہم انعمت کی جگہ پہ انعمتو پڑھیں گے تو اس کا مطلب نعوذ باللہ میں نے انعام فرمایا۔ تو گویا اللہ رب العزت کی ذات میں اپنے آپ کو شریک ٹھہرا لیا، تو کفریہ شرکیہ جملہ ہوا۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے ایسی غلطیوں سے۔ تو اسی طرح دوسرا اصول کیا ہے؟ حرکات میں تبدیلی سے جو ہے بچنا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا اصول کیا ہے؟ تیسرا ہے شد مد کا لحاظ رکھنا، یعنی ایسے حروف جن کے اوپر شد ہے اسے شد پڑھا جائے۔ جیسے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ، تو بعض اوقات اسے جب میم کے اوپر شاد ہے تو بعض جو ہے میم کے اوپر شاد نہیں پڑھتے، یا پڑھتے ہیں تو اسے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ، بعد امہ کہہ دیتے ہیں طامہ۔ تو اس کے تجوید کے حوالے سے بہت اس کے اندر غلطیاں جو ہے دیکھی جاتی ہیں۔ تو آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ اسی حوالے سے کہ شد اور مد کا بھی لحاظ رکھنا ہے، کہ جہاں مد نہ ہوتی ہو وہاں مد کر دیں۔ اس کے بھی اصول ہیں، مد کے حوالے سے مد کی اقسام بھی ہیں، تو وہ آگے ہم جیسے اس کا ٹاپک آئے گا تفصیل سے پڑھیں گے۔ بنیادی طور پر ہم یہ بات کریں، تیسرا اصول کیا ہے؟ شد اور مد کا۔ اور چوتھا اصول ہے کہ وقف کا لحاظ کرنا، کہ کہاں وقف ہوتی ہے، کیسے وقف کرنا ہے، اور کس جگہ وقف نہیں کرنا، ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس کے بھی باقاعدہ اصول ہیں۔ یہ تو تھے ترتیل کے حوالے سے اصول، لیکن قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے جو ہے اور بھی اصول ہیں۔ وہ ہر قسم کی تلاوت کے لیے بنیادی طور پہ 4 اصول جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں، اسے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہر قسم کی تلاوت جو ہے اس سے پہلے یا وہ تلاوت کرتے ہوئے کن اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کہ سب سے پہلے جو ہے پہلا اصول کہ قرآن مجید کو جو اگر موقع ہو تو اونچی آواز سے پڑھا جائے، یعنی
کچھ قدر آواز آپ کی اونچی ہو دل۔ دوسرا اصول کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے کیا ہے دوسروں تک پہنچاؤ۔ اور اسی طرح تیسرا اصول ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ پر غور بھی کرنا ہے، اسے جو ہے سوچ سمجھ کر پڑھنا ہے، کہاں جو ہے اللہ رب العزت کے غضب کی آیات آ رہی ہیں، کہاں اللہ رب العزت کی رحمت کی جو ہے بات ہو رہی ہے، اللہ رب العزت کا غضب ہے تو اللہ رب العزت سے جو ہے استغفار اور جو ہے معافی طلب کرنی ہے، اور اسی طرح خشوع خضوع جو ہے وہ اختیار کرنی ہے، اور رحمت ہے تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اور یہ دیکھنا ہے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، کیا صرف نماز روزہ جو ہے وہ پڑھ لینا کافی ہے، یا حقوق اللہ، حقوق العباد، اور اسی طرح دین اسلام کے غلبے کی بھی کوئی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد ہی بتا دیا، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ تمام ادیان پر غالب کرنا۔ اب جو سچی جماعت ہوگی وہ دین اسلام کے غلبے کی ہمیشہ محنت اور کوشش کرتی رہے گی، اور ہر حوالے سے جو ہے یہ تمام مسلمانوں کا جو ہے فرض بنتا ہے کہ وہ دین اسلام کے غلبے کے حوالے سے اپنی جد و جہد اور محنت کرے، کوشش کرے اس حوالے سے۔ اور پھر دین اسلام کو ہم نے صرف ثوابی دین سمجھا ہوا ہے، اور نمازوں کو اور ان کو پڑھ لینے کو ہم نے صرف ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن جو ہے اس کا جو اصل مقصد دین اسلام کا غلبہ ہے، ہم نے اس طرف بھی کوشش کرنی۔ تو ہم ٹاپک سے ہٹتے جا رہے ہیں، تو بات کریں کہ تیسرا اصول کیا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے کہ یہ ہم سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح چوتھی بات جو ہے، چوتھا اصول کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، کہ قرآن مجید کو خوبصورت طریقے سے خوش الحانی سے پڑھو، کہ اور فإن الصوت الحسن، کہ بے شک یہ جو خوبصورت آواز ہے قرآن مجید کے حسن کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ تو اسی طرح ہم یہ ان اصولوں کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھیں۔ تدویر کہتے ہیں درمیانے درجے میں درمیانی رفتار سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یعنی جیسے ہم نماز میں تلاوت کی جاتی ہے درمیانی رفتار سے، نہ بہت زیادہ ٹھہر کے اور نہ بہت زیادہ تیز۔ تو ایک تیسرا درجہ ہے وہ کیا ہے، رفتار میں تھوڑی سی زیادتی، یعنی رفتار تھوڑی سی تیز ہو، جیسے کہ جو ہم تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے لیکن رفتار تیز ہو، اور پھر اس کے اندر تجوید کا پورا خیال کیا جائے، یہ نہیں کہ اب ہم تجوید کو بالکل نظر انداز کر دیں۔ اور بعض تو ایسے پڑھتے ہیں کہ صرف یعلمون تعلمون کی سمجھ آتی ہے، باقی الفاظ کی سمجھ ہی نہیں آتی، تو وہ قرآن مجید کا پڑھنا اور سننا اس کا مقصد ہی اصل ختم ہو جاتا ہے۔ اور اتنا پڑھنا، اتنا تیز پڑھنا کہ جو ہے وہ صحیح طرح غنہ، مد اور قلقلہ اور اسی طرح وہ تمام حروف جو ہیں اور وہ تمام اصول تجوید کے وہ نظر انداز ہوتے ہوں، تو ایسی وہ رفتار جو ہے جائز نہیں ہے۔ تو ایسی رفتار اتنی کو تیز ہو کہ اس کے اندر جو ہے جیسے حدر عربی والے اور وہ سعودیہ والے پڑھتے ہیں اتنی رفتار سے پڑھیں، تجوید کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح بعض اصول ہیں انہیں جو عیوب تلاوت کہا جاتا ہے، یعنی تلاوت کرنے کے عیب، وہ ہم ان پر بھی جو ہے کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ تو عیوب تلاوت جو ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں، یعنی ایسے عیب جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے دوران پائے جائیں، وہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو اس میں پہلا عیب جو ہے وہ یہ کہ مد اصلی کی مقدار جو ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے،
جیسے مد اصلی کون سی ہوتی ہے کہ حروف مدہ جو ہیں ان سے پہلے زبر زیر پیش آ جائے تو ان کے کھینچنے کی مقدار ہے ایک الف کے. جیسے الف سے پہلے زبر آ جائے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، جیسے قاف الف زبر قا، تو زیادہ لمبا نہیں کریں گے. اسی طرح واؤ سے پہلے پیش آ جائے تو جیسے قالو لام واؤ پیش لو، تو واؤ سے پہلے پیش تو مد اصلی ہے. تو اسی طرح یا سے پہلے زیر آ جائے تو ای، اسے ہم کیا کہیں گے ای. تو اس کی مقدار بھی کیا ہے ایک الف کے برابر ہوگی، زیادہ نہیں کھینچیں گے، زیادہ کھینچیں گے تو عیب تصور ہوگا. اسی طرح دوسرا حرکات کو تبدیل نہ کرنا، حرکات کو تبدیل کریں گے تو یہ بھی کیا ہے عیب ہے. تیسرا اگر کوئی لفظ ساکن ہے تو اسے حرکت دے دینا، جیسے انعمت ہے تو اسے بعض پڑھتے ہیں انعمت انعمت، تو انعمت تو ساکن نون کے اوپر جزم تھی، ساکن تھا تو اسے انعمت کہہ دیا انعمت، تو یہ عیب ہے تلاوت کا. اسی طرح جہاں شد ہو، شد کو صحیح نہ ادا کیا جائے، شد کی جگہ بغیر شد والا حرف پڑھ دیا جائے تو وہ بھی کیا ہے عیب ہے. اسی طرح بعض حروف جو ہے ہم آواز ہوتے ہیں، جیسے ضاد، تو زا، تو ان تینوں حروف میں فرق ہے، تو ان تینوں حروفوں میں فرق نہ کرنا یہ بھی کیا ہے بہت بڑا عیب ہے. اور اسی طرح ایک اور عیب کیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آواز کو ناک میں ادا ہے، حالانکہ ناک میں تو صرف جو ہے وہ غنہ جب کیا جاتا ہے اس وقت ہم آواز جو ہے میم نون ان کی آواز جو ہے ناک سے ادا کی جاتی ہے، تو باقی تمام الفاظ کو جو ہے ہم نہیں ادا کر سکتے ناک میں. یہ ناک میں بولنا، ناک سے جو ہے پڑھتے ہوئے ناک سے آواز آنا، تو یہ بھی ایک عیب ہے. اسی طرح ایک عیب کہ قرآن مجید کی آواز کو جو ہے جان بوجھ کر جو ہے سختی سے پڑھنا، گرجدار آواز میں پڑھنا، حالانکہ وہ خوبصورت آواز سے پڑھ سکتا تھا تو گرجدار آواز سے پڑھ کے اس نے جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کا جو حسن تھا اسے جو ہے ختم کر دیا. تو یہ عیوب تلاوت ہے. اسی طرح محاسن تلاوت کیا ہیں؟ یہ محاسن تلاوت یعنی خوبیاں تلاوت کی کون کون سی ہیں؟ وہ 6 بیان کی گئی ہیں. ترتیل ہے، تجوید ہے، اور اسی طرح توقیر ہے اور تحسین ہے. یہ 6 اصول جو ہے توقیر، تو ہم اسے علیحدہ علیحدہ ڈسکس بھی کریں تو ترتیل تو ہم نے پڑھا، خوب جو ہے ترتیل ہے خوب ٹھہر ٹھہر کے جو ہے اسے ادا کرنا الفاظ کو. اور اسی طرح جو ہے آگے تجوید جو ہے مخارج کا اور وقف کا لحاظ کرتے ہوئے جو ہے قرآن مجید کو پڑھنا، یہ کیا ہے تجوید ہے. اسی طرح تبیین کیا ہے، ہر حرف کو واضح طور پہ تاکہ اس کا پتہ چلے، ہر حرف جو ہے واضح طور پہ جو ہے صاف سمجھ آئے، اسے تبیین کہتے ہیں. اور اسی طرح چوتھا جو ہے توقیر، کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے جو ہے خشوع خضوع کے ساتھ جو ہے پڑھا جائے. اور ایک اصول جو ہے کہ جیسے قرآن مجید کے الفاظ کے پڑھنے کا حق ہے ویسے اسے ادا کیا جائے. اور ایک ہے تحسین، کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، تو یہ کیا ہے تحسین. یہ 6 محاسنے جو تلاوت ہیں یعنی جن سے قرآن تلاوت کے حسن جو ہے بڑھتا ہے اسے محاسن تلاوت کہتے ہیں. تو آج کا سبق ہمارا یہیں مکمل ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے صحیح معنوں میں اطاعت کرنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.